الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ ہمیں جو چیز بھی ملی ہے، جو بات بھی ملی ہے، وہ اس کا ذریعہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بنے۔ کل 18 ذی الحجہ تھی۔ 18 ذی الحجہ کو ایک بڑا سانحہ رونما ہوا، کیونکہ ہمارا وہ ذوق نہیں ہے، وہ توجہ نہیں ہے دین کی طرف، اس لیے ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی دنیاوی تہوار کس دن ہے، یا عید بقرعید کا چونکہ شور ہوتا ہے اس لیے اس کا پتہ ہوتا ہے، رمضان کا شور ہوتا ہے اور ایک ماحول اور فضا ہوتی ہے اس کا پتہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دین سے جو محبت ہے اللہ کا شکر ہے دلوں میں ہے، لیکن جو ہونی چاہیے کیفیات وہ ہم خود اپنا جائزہ لے لیں، ہمیں پتہ چل جائے گا بہت اچھے طریقے سے۔ اور یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے خوشیوں کے موقع پہ اور غمی کے موقع پہ۔ غموں میں کوئی علماء کے پاس جا کے یہ نہیں پوچھتا کہ جی اس وقت کیا کریں، بس یہ تو ہوتا ہے ہمارے یہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پنجاب میں کہیں پر دعا کے لیے بلایا تو میز پر مختلف قسم کے انواع اقسام کے کچھ کھانے بھی رکھے تھے اور پھل فروٹ رکھے ہوئے تھے۔ تو اور ابھی جن کی ایصال ثواب کرنا تھا انہیں دنیا سے گئے ہوئے ایک ہی دن ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگے کہ یہ ان کے نام پہ دیا جائے گا۔ تو میں نے ان سے بہت ادب سے، چونکہ ایک میرا تعلق تھا اور وہ بات سننے والے تھے، میں نے کہا بھئی یہ اٹھا لیجئے، ہم وہ کام کریں گے جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، کہ یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہوا آیا ہے۔ میں نے کہا بس اب جو ہوتا ہوا آیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، اور ایک خوشی کے موقع پہ یہ نہ کرو، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ ہم چونکہ ایک ماحول میں رہتے آئے ہیں، 1947 1947 سے پہلے، تقسیم سے پہلے ایک ہی وہ تھا، تو ان کی جو چیزیں ہیں ہندوانی رسوم کی وہ ہمارے یہاں منتقل ہو گئی، اور وہ کیا کیا ہو رہی ہیں وہ سب کو معلوم ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں دین کی ہمارے دل میں کیا اہمیت ہے، اور اگر زیادہ سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہیں اور آپ خاموشی رہیں تو بہتر ہے۔ بہرحال یہ تمہیدی بات میں نے اس لیے کہ میرے دوستوں کے جو ہمارے بڑے ہیں ان کے ایام بھی یاد ہونے چاہیے۔ کل کا دن 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سن 1435 ہجری میں انہیں شہید کیا گیا، سواد نے انہیں یا سوید نے شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ کبار صحابہ میں تھے، چوتھے نمبر پہ اسلام لے کے آئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے قبول فرمائی۔ آپ کے بارے میں عام طور پہ منفی جو رجحان ہے وہ یہ ہے، منفی باتیں وہ یہ ہیں کہ آپ بدر میں شریک نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آپ جب بیعت رضوان لی جا رہی تھی اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے۔ تو اگر آپ 313 بدری صحابیوں کی فہرست دیکھیں تو اس فہرست میں چوتھے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ جب شریک نہیں تھے تو فہرست میں نام کیسے آیا؟ اب
اس تمام تر کاروائی یعنی جرنیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سپہ سالار تھے، انہوں نے ساری ترتیب فرمائی کون کہاں ہوگا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب فرما رہے ہیں تو جو جہاں پر بھی ڈیوٹی دے رہا ہے سمجھو کہ وہ جنگ کے اندر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پیش کر دیا تھا، وہ تو آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رقیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یعنی آپ کی اہلیہ کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، تو آپ ان کی تیمارداری کیجئے۔ گویا کہ یہ حکم دیا اور یہ ڈیوٹی لگائی مدینہ منورہ میں کہ گھر پہ آپ ڈیوٹی دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں، پہلے حضرت رقیہ اور جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت ام کلثوم۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے اللہ کو پیاری ہوتی رہتی تو میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتا رہتا، ان بیٹیوں کا نکاح کرواتا رہتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مقام کے انسان تھے۔ تو بدر کا تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ ان کی تعیناتی فرمائی، اور جب حدیبیہ کا موقع آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ کے موقع کی مختصر سی تفصیل یہ کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ ہم جا رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے ذکر کیا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، تو یہ طے پایا کہ عمرہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا بھی عمرہ کرنے کی تھی تاکہ مکہ والوں کو یہ خیال نہ ہو کہ یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں ہمارے اوپر۔ مقام پہ پڑاؤ ڈالا، وہاں کسی نے یہ اطلاع دی کہ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اپنے 200 کا دستہ لے کر وہاں موجود ہیں حملہ کرنے کے لیے۔ لہٰذا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت کی۔ عروہ بن مسعود یہ کفار کے ایک بڑے جلیل القدر ذہین انسان تھے، بعض روایات میں ہے کہ بعد میں یہ مسلمان ہوئے، یہ وہاں آئے ہیں آپ سے گفتگو کرنے، تو انہوں نے جا کے اپنے قبیلے میں یہ بتایا مکہ مکرمہ میں کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے، میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، اللہ کی قسم میں نے کسی کو اتنا برگزیدہ نہیں دیکھا، عزت کرنے والا نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ کے ساتھ میں عزت کا معاملہ فرماتے ہیں کہ آپ تھوکتے ہیں تو زمین پہ تھوک گرنے نہیں دیتے، آپ وضو کرتے ہیں تو سارے صحابہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پانی لینے کے لیے، وضو کا پانی لینے کے لیے یہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے کہا کہ پانی ختم ہو گیا، ایک چشمہ تھا وہ چشمہ بھی ختم ہو گیا، 1400 صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تیر اس چشمے کے اندر ڈالا جو خشک ہو رہا تھا، اس چشمے سے دوبارہ پانی ابل پڑا اور تمام صحابہ سیراب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد فرمایا کہ جائیے اور مکہ میں آپ ان کو بتائیے کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے۔ لہٰذا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہیں، تو وہاں جا کے آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تو آنے نہیں دیں گے، البتہ اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو آپ کر لیجئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں کیسے طواف کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ نے اس تجویز کو ٹھکرا دیا۔ آپ کا پائنچہ تہبت اونچا تھا، پنڈلیوں سے کھلا ہوا تھا۔ کسی نے کہا عثمان کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بہرحال ادھر
خبر یہ آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایلچی بنا کے بھیجے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ خبر آئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور بیعت علی الموت، کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں گے چاہے موت واقع ہو جائے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا ہاتھ رکھا، بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ کے اوپر رکھا، اور یہ کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور پھر تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی ہے۔ تو اس بیعت کا سبب ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے ہیں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوتے، اور اس کا ذکر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے، کچھ صحابہ نے آپس میں یہ باتیں کی کہ عثمان مزے میں ہیں کہ وہاں عمرہ بھی کریں گے، طواف بھی کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کا ہاتھ اپنا ہاتھ قرار دیا، اپنا ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ عمرہ نہیں کریں گے، وہ طواف نہیں کریں گے۔ جب واپس آئے ہیں، یہ خبر جھوٹی نکلی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، واپس آئے ہیں، صحابہ میں خوشی تھی، تو کچھ صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے طواف کر لیا؟ کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا تھا۔ یہ محبت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، کچھ مشاورت درکار تھی صحابہ کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کون ہے، پوچھو، دروازہ کھول دو۔ کہا کہ ابو بکر ہیں، یعنی ابا جان ہیں، کہا آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لیٹے ہوئے تھے، استراحت فرما رہے تھے، انہوں نے کچھ آ کے مشورہ کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دستک ہوئی، کون ہے؟ کہا عمر بن خطاب۔ دروازہ کھولا، اندر آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے، اور آپ کا آزار پنڈلیوں سے کافی اونچا تھا، گھر میں استراحت فرما رہے تھے۔ پھر تیسرے نمبر پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے کہا آنے دو۔ جب وہ آئے ہیں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی آزار صحیح کر لی اور بات کی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب ابا آئے تھے ابو بکر تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، عمر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ سنبھل کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے آزار بھی ٹھیک کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاریخی جملہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، انا استحی من رجل، میں اس شخص سے کیوں نہ شرماؤں، تستحی من الملائکہ، جس شخص سے ملائکہ شرماتے ہیں، یعنی جس کی حیا سے ملائکہ شرماتے ہیں، اتنے شرم والے ہیں۔ اگر میں اس وقت نہ بیٹھتا اور ایسے ہی لیٹے رہتا تو عثمان غنی جب آئے تھے آ کے اپنی بات کیے بغیر حیا کی وجہ سے واپس چلے جاتے۔ کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ہم قرآن اس وقت پڑھتے ہیں قریش مصحف پہ، اس کی تدوین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ اس کا تفصیلی واقعہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سخاوت کا یہ عالم تھا، ایک روایت میں ہے کہ امت میں اب قیامت تک جتنے امیر آئیں گے، عمرہ آئیں گے، ان سب سے زیادہ امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ، تبوک کے موقع پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب دلائی کہ مال کی ضرورت ہے، سفر لمبا ہے۔ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کی تعداد میں تھا، مسلمانوں کا لشکر 40,000 تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب آپ نے ترغیب دلائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 100 اونٹ، آپ نے پھر ترغیب دلائی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ 200 اونٹ اور سامان سے بھرے ہوئے۔ پھر ترغیب دلائی، کہا یا رسول اللہ 300 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے۔ پھر ترغیب دلائی، کہا 1000 اونٹ سامان سے بھرے ہوئے۔ پھر ترغیب دلائی،
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بات کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز میں لکھا کہ جب ترغیب دلائی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی مہم کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اس مہم کا آخری اونٹ اس جگہ پر ہوگا اور پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا۔ مہم کا نہیں پتا کہاں ہے، کتنی دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واہ واہ، اور ممبر سے نیچے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ما عمل بعد هذا ما علی عثمان، عثمان نے آج جو کچھ کیا اس کے بعد کچھ نہ بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے، کچھ نہ بھی کرے تو جنت میں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ عثمان سے حساب آسان کر دیجیے گا، آسان لیجیے گا۔ عثمان غنی، ہم واقعہ کربلا کو بڑا میرے دوستوں وہ کرتے ہیں، وہ آل رسول تھے، ان کے کسی ایک بچے کا خون کا ایک قطرے پہ ہماری سب نسل قربان، وہ ہمارے سروں کے تاج۔ لیکن میرے دوستو، ان اصحاب کی بھی زندگیاں ذرا پڑھیے۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند رہا تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپا کے پانی لے کے جا رہے تھے، مٹکا، دشمنوں نے دیکھا تو تیر مارا، اس مٹکے کو بھی پھوڑ دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ اگر اتنی شورشیں ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ مجھے حکومت کی کوئی لالچ نہیں ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ عثمان، اقتدار کی جب قمیض پہنو تو یہ تم سے تار تار کر کے اتاری جائے گی، اس کو خود نہ اتارنا۔ تو بہرحال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک المناک واقعہ ہے۔ اور جب تلاوت قرآن حکیم پڑھ رہے تھے، آخری دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میرا شاید آخری دن ہو۔ واقعہ یہ تھا کہ اسی رات کو خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ عثمان، تم نے سحری اپنے گھر میں کی ہے لیکن افطار ہمارے ساتھ کرنا آج۔ تو اس سے انہوں نے یہی تعبیر لی، یہی ہوا۔ مسجد نبوی کے قریب تھے، آپ کا مسجد نبوی جانا داخلہ بند کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے چند دن پہلے خطبہ دیا، اس میں کہا، لوگوں، جو کنواں میں نے یہودیوں سے لے کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا 20,000 درہم میں، اسی کنویں کا پانی تم نے مجھ پہ بند کر دیا۔ جس مسجد کو میں نے سب کچھ لگا کے اس مسجد کی توسیع کروائی، اس مسجد میں داخلہ میرے لیے تم نے بند کر دیا، کیوں یہ ظلم کر رہے ہو تم؟ تو بہرحال جب یہ خواب دیکھا اور اپنی اہلیہ سے کہا، مسجد کے قریب تھے، قرآن حکیم پڑھ رہے تھے کہ سوید نے ان کے اوپر ایک حملہ کیا اور آپ کے خون کا قطرہ جس آیت پہ گرا وہ میں نے خطبے میں پڑھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ بدلہ لے لیں گے ان لوگوں سے، وہ سب کچھ دیکھنے اور سننے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کیسے کام کیے ہیں کہ اللہ نے اب قیامت تک ان کے ناموں کو زندہ رکھنے کا انتظام فرما لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ